فن کسی بھی معاشرے کی ثقافت اور روایات کا عکاس ہوتا ہے، اور فنکار اپنی حرکات اور آواز سے معاشرے میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات کو مسکراہٹوں اور آنسوؤں کے حسین امتزاج کا لبادہ پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ معاشرے میں رونما ہونے والا ہر واقعہ فنکاروں کے دلوں کو چھوتا ہے، جو ان کے دل میں احساس جگاتا ہے، اور یہی احساس ان کو ڈراموں اور تھیٹر کے ذریعے لوگوں کو دکھانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایک فنکار ہی صحیح معنوں میں اپنی قوم اور معاشرے کی روایات اور اقدار کا امین ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کے ان چند خطوں میں سے ہے جو 90% اب بھی دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ ایسے میں فنکار ہی وہ واحد طبقہ ہے جو انتہائی محدود وسائل اور اپنی مدد آپ کے تحت خطے کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے میں مصروف عمل ہے۔ گلگت بلتستان میں تھیٹر اور ڈراموں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تاریخ پر جب نظر دوڑائیں تو اس کے مختلف رنگوں میں سے ایک رنگ یہاں کی بے شمار رسوم و رواج ہیں جو سب سے منفرد اور نمایاں ہیں۔ انہی میں ایک قدیم رسم شاپ ہے۔ شاپ جسے ہم کہتے ہیں، اب اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو شاپ جو ہے ایک طرح کا تھیٹر ہے۔ یہ اس میں ایک بزرگ کا رول ہوتا ہے، اور اس میں ایک دادے کا رول ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے بہت سارے پوتے پوتیاں، اور یہ جو ہے وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ علاقے میں رات کو، اور یہ مخصوص ہے ایک خاص مہینے کے ساتھ، یعنی یہ دسمبر کے مہینے میں یہاں کا ایک رسم اس علاقے کے موسم کے اعتبار سے نسالوں جب کاٹا جاتا ہے 15 دسمبر کے بعد، تو نسالوں کے کٹنے کے بعد یہ جو خوبصورت رسم ہے شاپ کا، علاقے کے نوجوان سارے اس میں جمع ہوتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ فنی صلاحیت جس کے اندر موجود ہو، یعنی بولنے کا انداز اس کا اچھا ہو، اچھا بول سکتا ہو، اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہو، ایسے ایک جوان کو بزرگ کا گیٹ اپ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے باقاعدہ ایک رسم کے طور پہ ادا ہوتا تھا، اور پھر ہر گھر میں جا کے یہ ایک الگ انداز سے اپنا پیغام کنوے کرتے تھے علاقے کی جو ہے نا ترقی ترویج اور محبتوں کے لیے۔ یہ لوگ سردی کی راتوں میں رات 10-11 بجے تک یہ سما رہتا، اور پھر جو بچتے گھر اگلے دن۔ ڈرامے کو سٹیج کی تحریک بنانے کا سہرا ان خانہ بدوشوں کے سر ہے جو بابو سر ٹاپ کھلتے ہی مال مویشیوں سمیت مانسیرا اور ہزارہ کے دوسرے علاقوں سے گلگت آئے تھے۔ تو اس زمانے میں جو بابو سر ٹاپ سے ہوتے ہوئے جو لوگ آتے تھے، یہ جو چرواہے آتے تھے، یہ جو مال لے کر لوگ آتے تھے، وہ بھی گلگت بلتستان میں آ کر اس زمانے میں مشہور مارکیٹ ہوتی تھی گلگت بلتستان میں، کشمیری بازار ہوتی تھی۔ یہاں پر مہاراجہ کے زمانے کے دکاندار موجود ہوتے تھے، ہندو بنیے موجود ہوتے تھے۔ گلگت کے اکا دکا اس وقت بزنس کا ایسا شعور تھا نہیں، گلگتی بہت کم بزنس کی طرف مائل تھے، تو وہاں وہ اپنا مال لے کر آتے تھے، اور یہ جو لوگ ہیں جو کشمیر سے یہاں آتے تھے، یہ وہاں آ کر سوانگ رچاتے تھے، وہاں آ کر وہ شوز کرتے تھے، وہاں آ کر وہ مزاحیہ جملے کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے تھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، مال کو بیچنے کے لیے۔ اس سے بھی ایک ڈرامے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رواج پڑی ہے گلگت بلتستان میں۔ ایک اور روایت کے مطابق 1909 میں اٹلی کی ایک کوہ پیما ٹیم کسی چوٹی کو سر کرنے گلگت آئی تھی۔ دوران قیام اس ٹیم کے ارکان نے گلگت میں کئی سٹیج شوز پیش کیے، جس سے ڈراموں کی راہ ہموار ہوئی۔ اس کے بعد گلگت میں 1940 کی دہائی میں محمد امین ضیاء، گولو بٹ مرحوم اور کریم جان اور دیگر پر مشتمل ایک ٹیم نے باقاعدہ تھیٹر شروع کیا۔ گلگت میں
1940 کی دہائی میں ایسے لکھے پڑھے افراد پیدا ہو گئے جنہوں نے باقاعدہ سے اسٹیج کا کام شروع کیا، جن میں اب بھی ہمارے حلقہ ارباب ذوق کے صدر ہیں محمد امین ضیاء صاحب. اس وقت وہ بالکل ینگ، شاید بالکل نوجوان تھے، اور گولو بٹ مرحوم، اور اس طرح کے کریم جان صاحب گلگت کا فرسٹ کیمرہ مین، جس نے کیمرے کی آنکھ سے گلگت کے ذرے ذرے کو محفوظ کیا. وہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا. تو اس طرح کی ایک ٹیم تھی جو باقاعدہ اسٹیج کیا کرتے تھے. ہمارے گلگت بلتستان میں جو اسٹیج کا، آپ یوں کہیں کہ یہ جو اداکاری کا، فنکاری کا ایک طرح سے ہب ہوتا تھا، ہمارا ہائی اسکول نمبر 1، جسے آپ گلگت بلتستان کا علی گڑھ بھی کہتے ہیں. یہاں اس زمانے میں بڑے شوز ہوتے تھے، بڑے قابل قسم کے ٹیچرز ہوتے تھے، وہ سٹوڈنٹس کو تیار کرتے تھے. اس زمانے میں جو پائنیئرز تھے جنہوں نے ہائی اسکول میں سٹیج شوز کی بنیاد ڈالی، تھیٹر کی بنیاد ڈالی، ان میں غلام محمد بٹ تھا، جسے جو گولو بٹ، المعروف گولو بٹ مشہور ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ چل بسے ہیں. ان میں محمد امین ضیاء ہوتا تھا، ان میں AIG حشمت اللہ ہوتا تھا، عبد الخالق تاج ہوتا تھا، محمد امین ضیاء ہوتا تھا، مرحوم فضل الرحمان عالمگیر ہوتے تھے. یہ لوگ تھے جنہوں نے رواج ڈالی. اس دوران انٹرٹینمنٹ کا یہ واحد ذریعہ کچھ عرصے تعطل کا شکار رہا. 1979 میں ریڈیو پاکستان کی گلگت میں نشریات کے آغاز نے اس خطے میں تھیٹر اور ڈراموں کے اس شعبے میں نئی روح پھونک دی. میں 2006 میں ریڈیو پاکستان میں آیا ہوں، لیکن بچپن سے میں سنتا آیا ہوں، اور میرے سینئرز جو بتا رہے ہیں 1980 سے باقاعدہ ڈرامے یہاں پہ لکھے گئے، ڈرامے پروڈیوس ہوئے، اور ہماری لائبریری میں پرانے ڈرامے اب تک موجود ہیں جو 1980 کے بعد پروڈیوس ہونا شروع ہو گئے. جناب جیک ہمارو پستول کی نہیں ہائے تھے شداروں نے جیک ٹھوکیں تو ہیر پر آگی میں آج اور جو ڈرامے پروڈیوس ہوئے ہیں وہ مقامی زبانوں میں ہوا کرتے تھے، جس میں ہماری گلگت بلتستان کی بڑی زبان اور شنا اور برشسکی میں. بعد میں کچھ ڈرامے اسپانسر ڈرامے ہو گئے جو خوار اور وقی میں بھی ہوئے ہیں، اور حال ہی میں یہ 2019 سے اردو ڈرامے بھی ریڈیو پاکستان گلگت نے پروڈیوس کرنا شروع کیا، اور جو قومی نشریاتی رابطے پہ نشر ہوتے ہیں، اور ہر سہ ماہی میں ہمیں ایک ڈرامہ دیا جاتا ہے جو پاکستان بھر کے بڑے بڑے اسٹیشن سے، ان میں ہمارا اسٹیشن ریڈیو پاکستان گلگت بھی شامل ہے. ریڈیو پاکستان گلگت کو میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلا ادارہ ہے گلگت بلتستان میں جس نے یہاں کے نوجوانوں کو فن کی دنیا سے روشناس کروایا، اور بہت سارے بے شمار ہمارے نوجوانوں نے یہاں آ کے پرفارمنگ آرٹ میں، چاہے وہ ڈرامے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انہوں نے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ خبروں کے حوالے سے ہو، اور یا پھر اینکرنگ کے حوالے سے ہو، تو ریڈیو نے بہت بڑا ابتدائی رول ادا کیا ہے. اس زمانے میں البتہ ڈرامے تو نہیں تھے، لیکن برشسکی میں 10 منٹ کا مختصر پروگرام پیش کیا جاتا تھا جس میں فنکار ایک ٹاک شو کی طرح مختلف معاشرتی اور سماجی مسائل پر روشنی ڈالتے تھے. 1988 کے فرقہ وارانہ فسادات نے نہ صرف گلگت میں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں زندگی کے ہر شعبے کو بری طرح متاثر کیا. 1990 میں پہلا تھیٹر چنار باغ کے مقام پر پیش کیا گیا. ناخوشگوار ناگفتہ حالات میں رات کے اوقات لوگوں کو جمع کرنا اور تھیٹر پیش کرنا ایک چیلنج سے کم نہ تھا. علاقے کے ساتھ محبت کرنے والے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں وہ باہر نکل آتے ہیں. حالات یہ جو لوگ ان حالات سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ اٹھا رہے تھے، اور نقصان کھانے والے نقصان کھا رہے تھے. اس وقت بھی حلقہ ارباب ذوق، قراقرم آرٹ کونسل اور شعراء اور ادبا نے ہمارا ساتھ دیا.
اسی مقام پہ جہاں پہ اب اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پہ آتے تھے. ہم نے ان نامساعد حالات میں بھی ان لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے کوشش کی، سٹیج سے آواز اٹھائی، اپنی انا کو ہم نے داؤ پہ لگایا. ایسے لوگ جو کبھی کسی محفل میں نہیں ناچتے تھے وہ سٹیج پہ جا کے ناچنے لگے. کس لیے؟ علاقے کی امن کے لیے، آشتی کے لیے، محبت کے لیے. ہم نے محبت کا پیغام دے دیا اس علاقے میں. یہی جمشید خان دکھی، یہی عبدالخالق تاج، یہی غلام عباس نسیم، محمد امین ضیاء اور یہی ہمارے عبدالحفیظ شاکر جیسے دوست ہیں جنہوں نے اس علاقے کے لیے، اس علاقے کی امن کے لیے، اور ایسے ہی ہمارے دیگر جو سامعین ہیں جو ہماری آواز سن رہے ہیں وہ خود سمجھتے ہوں گے کہ ان حالات میں ہمارا ساتھ دے دیا. 88 کے بعد کی بھی حالات، اس سے قبل پہلے کی بھی حالات جو تھے ان میں ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا. یہی محبت تھی کہ اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اسماعیلی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا، ہم نے صرف یہ سوچا کہ ہم سب انسان ہیں. تمام تر مشکلات کے باوجود گلگت بلتستان کے فنکاروں کی یہ کاوش دراصل گلگت بلتستان میں آرٹس کی جانب ایک سنہرے دور کا آغاز تھا. چنار باغ میں کامیاب سٹیج شوز کے بعد فنکاروں نے موجودہ سٹی پارک کا مقام آغا خان شاہی پولو گراؤنڈ کو اپنے فن کے مظاہرے کے لیے منتخب کیا. اس زمانے میں 1 نومبر جشن آزادی گلگت بلتستان، جشن نوروز، طنز و مزاح، حادثات، پولو، گنونی ڈراموں کے موضوعات ہوا کرتے تھے. خواتین کے کردار کو موجودہ دور کی طرح اس زمانے میں خاص اہمیت دی جاتی تھی. ان میں شریف اللہ جس نے یہاں پر پہلا بلکہ دوسرا آپ کہیں، پہلا نہیں دوسرا سنیما ہال اس نے بنایا تھا، نسیم سنیما ہال بنایا تھا. یہ بھی فیمیل رول کرتے تھے. ان کے ساتھ کریم جان بہت مشہور قسم کا، یعنی اب یوں کہیں کہ انٹرنیشنل فیم کا فوٹوگرافر تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہے کہ ہمارا سکل جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا نہیں سکتا ہے، وہ سٹیج ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بہترین فوٹوگرافر تھا، وہ بھی دنیا سے چل بسے ہیں. وہ بھی فیمیل رول کرتا تھا. فن کی اس عہد نے گلگت بلتستان کو چند نامور ڈرامہ نگار بھی دیے، جن میں محمد امین ضیاء، محمد نظیم دیا، عبدالحفیظ شاکر، سخی احمد جان، غلام عباس نسیم اور شیرباز کلیم جیسے نامور نام شامل ہیں. وطنی رٹھالے گلگت بلتستان کا پہلا ڈرامہ تھا جس کو باقاعدہ فلمایا بھی گیا. یہ غالباً 80s کی بات ہے کہ میں، غلام عباس نسیم اور عبدالحفیظ شاکر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا گلگت کی تاریخ کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے جس سے ہم اپنی تاریخ کو، زبان و ثقافت کو محفوظ کر سکیں، کوئی ایسا کام کریں. تو پھر ہم نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی کیمرہ مین ہوا کرتا تھا، کریم جان صاحب، اور اس کے بعد جو ارمان اللہ تھا. کریم جان صاحب کے پاس وقت نہیں تھی اتنی کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے، وہ ایک RSP کے ساتھ منسلک تھے. ارمان سے ہم نے کہا کہ ہم ایک ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں، آڈیو ڈرامہ، ویڈیو ڈرامہ، تو اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اس نے کہا میں بالکل ساتھ دے دوں گا. پھر ہم تین آپس میں مل کے ہم نے میٹنگ کی. انہوں نے سکرپٹ میرے ذمہ دے دیا کہ آپ سکرپٹ لکھیں گے. تو میں نے سکرپٹ لکھا وطنی رٹھالے. وطنی رٹھالے کا مطلب وطن کے رکھوالے. اب وطن کے رکھوالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر؟ ہم نے سوچا کہ بھائی ہم پولیس محکمہ جو ہے اس کے اندر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ عناصر بہت ہی قابل احترام ہیں، کچھ عناصر جن سے نفرت بھی کی جائے تو بیجا ہے. تو اسی طرح سے ہم نے یہ سکرپٹ تیار کیا میں نے، اور سکرپٹ میں نے 3 دنوں میں یہ سکرپٹ لکھا تھا. دن رات ایک کر کے میں نے 3 دنوں میں وطنی رٹھالے کا سکرپٹ لکھا، اور اس کی شوٹنگ تقریباً 2-3 مہینے تک اس کی شوٹنگ چلی. اسی طرح سے اس کی ایڈیٹنگ ہو گئی. جس کے بعد شتم یٹم وہ بروشس کی زبان کا
پہلا ڈرامہ تھا جس کو باقاعدہ ٹی وی کے لیے بنایا گیا، جسے بڑے پیمانے پر سراہا بھی گیا اور ناظرین کی خصوصی توجہ حاصل کی۔ اب بروشسکی میں ہم نے سوچا کہ بھئی بروشسکی میں بھی کوئی ویڈیو ڈرامہ کر کے دیکھتے ہیں، تو وہ اتفاقاً جو ہے وہ سارے آرٹسٹ، اس کو لکھا تھا شہرباز کلیم نے۔ سخی احمد جان صاحب بروشسکی کے بہت لیجنڈ جو ہے وہ اداکار ہیں۔ سخی احمد جان صاحب تھے، میں تھا ہنزا، کسی کام سے گئے اور پھر خیال آیا کہ ہم لوگ اس طرح کیوں نہ کریں نا، تو شتن ٹمگاؤ، اس حوالے سے ہم نے وہ، آپ حیران ہوں گے کہ یہ شتن ٹمگاؤ ڈرامہ صبح ہم نے 9 بجے اس کی ریکارڈنگ شروع کی ہے، 4 بجے اس کی شوٹنگ اینڈ کیا ہے، رات بھر بیٹھ کے ایڈیٹنگ کی ہے، صبح اس کو آن ایئر کیا ہے۔ تاہم بروشسکی زبان میں پہلا ڈرامہ لکھنے کا سہرا شہرباز کلیم اور شنا زبان کا پہلا ڈرامہ محمد امین ضیاء کے سر جاتا ہے، جس کا عنوان تھا اسکون سے کھوری ٹرکی۔ چونکہ ریڈیو ڈرامے جو ہے وہ پہلے شروع ہوئے، آڈیو ڈرامے، اس میں محمد امین ضیاء صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا اسکون سے کھوری ٹرکی۔ یہ بہت ہٹ ہوا، چونکہ یہ ایک متل کیا کہتے ہیں، ضرب المثل بن چکا ہے شنا میں، اسکون سے کھوری ٹرکی۔ تو یہ ریڈیو کا گلگت اسٹیشن سے پہلا ڈرامہ تھا۔ ذرائع ابلاغ میں تیزی اور نت نئے رجحانات نے تھیٹر کی مقبولیت کو کم کر دیا، جس کی وجہ سے تھیٹر پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان میں بھی زبوحالی کا شکار ہوا۔ موجودہ دور میں مختلف سوشل میڈیا نیٹ ورکس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے گلگت بلتستان میں پرفارمنگ آرٹس کے شعبے کو ایک نئی امید بخشی ہے۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان فنکار خاور عرف نفع نے تھیٹر اور ڈراموں کے ذریعے خاصی شہرت حاصل کی ہے۔ میں یونیورسٹی لیول سے تھیٹر کرتا تھا اور تھیٹر کا بڑا شوقین تھا، تو تھیٹر کرتے کرتے یہ ہوا کہ ہم پورے پاکستان میں یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کرنے جاتے تھے۔ وہاں سے مجھے بوسٹ اپ ملا، اپریسیشن ملی، بیسٹ ایکٹر ایوارڈ میں جیتا، بیسٹ ڈائریکٹر جیتا۔ میں اپنے ڈرامہ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا، تو اور اسی ڈرامہ کمپٹیشنز میں آل پاکستان ہم نے یونیورسٹی بیرے یونیورسٹی کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ایوارڈ بھی جیتا ہے، اور یہی کیریئر چلتا رہا میرا۔ تو گلگت بلتستان میں تھیٹر کا جو رجحان تھا وہ بہت کم تھا۔ خاور کی جاندار فنکاری اور اداکاری زیادہ تر گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مسائل پر مبنی ہے۔ میں یوٹیوبر ہوں اور بلاگنگ کرتا ہوں، تو اس طرح لوگوں نے زیادہ اپریشیٹ کیا مجھے۔ میرے کو میں نے رکھتے ہوئے نا، میں نے ایک پلے لکھا تھا، کب سدھرو گے، ایسے نہیں چلے گا، جس میں پیرنٹنگ حوالے سے بات تھی گلگت بلتستان میں، بچوں کی جو یہاں سے جا کے، جو بچے وہاں جا کے ماں باپ کے پیسے اور کس طرح وقت گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے سبق آموز ڈرامے بنائے، تو لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ فن اور فنکار کی نشو و نما کے لیے وسائل کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں مقامی فنکاروں کے لیے حکومتیں یا مختلف سماجی تنظیمیں وسائل کے اسباب تیار کرتی ہیں، مگر بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں حالات اس سے مختلف ہیں۔ گلگت بلتستان میں فنکاروں کے لیے وسائل تو دور کی بات، ان کے فن کی ہی کسی سطح پر حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ مالی وسائل کی کمی بہت بڑی رکاوٹ بن کر مقامی فنکاروں کے سامنے ہے، جس پر اگر قابو نہیں پایا گیا تو لوگ اس شعبے میں کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔